الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير، فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه غزير ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائیں تو اس سے متعلق انسانی کردار کی خوب تربیت فرمائی کہ دیکھو یہ نعمتیں میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ اگر میں یہ نعمتیں واپس لے لوں تو صبر کرو، اور جب میں یہ نعمتیں دوں تو اسے اپنے زور بازو اور اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، بلکہ یہ میرا فضل اور کرم ہے۔ اور دیکھو تمہیں تو یہ نعمتیں مل گئیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں، ان کو حقیر مت سمجھنا اور خود تکبر میں مبتلا نہ ہونا۔ نعمتیں ملنے پر اترانا نہیں، شیخی میں نہ آنا۔ غرور اور تکبر کے نتیجے میں انسان شیخی کے انداز اپناتا ہے۔ کبھی انسان اپنے آپ کو مال و دولت میں دوسروں سے زیادہ سمجھتا ہے، کبھی علم یا عبادات میں اپنے آپ کو زیادہ درجے والا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، کبھی خاندان اور برادری میں برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی دنیا کے مرتبے اور عہدوں کی برائی میں دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ افراد کی فہرست سے نکل جاتا ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر جب انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی نعمت نصیب ہوتی ہے، یا کوئی اچھے کپڑے پہنے تو دل میں اچھا ہونے کے خیالات کا پیدا ہونا فطری بات ہے، تو کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ اس سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، یعنی ایک شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، لیکن تکبر یہ ہے کہ حق بات کو جھٹلانا اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ معلوم ہوا کہ نعمت کے ملنے پر خوش ہو جانا اچھی بات ہے، لیکن پھر دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اس نعمت پر اترانا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہوں ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا بھی شیخی مارنا نہیں کہلاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کرو، لیکن بیان کرنے کا سلیقہ یہ سکھایا کہ اس اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اور پھر ملنے والی نعمت کے ذریعے دوسرے انسانوں کے کام آئے، والدین، رشتہ دار، ہمسائے کے حقوق ادا کرے، تو پھر انسان شیخی کے ہر انداز سے بچ جاتا ہے۔
ماہرین نفسیات نے اس پر خوب تحقیق کی ہے کہ جو انسان معاشرے میں شیخی مارتا ہے وہ دراصل احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، اور شیخی کے انداز اپنانے والے شخص کی معاشرے میں کچھ بھی عزت نہیں ہوتی۔ اب ایسا انسان معاشرے میں اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فرمایا کہ برا ہے وہ بندہ جو شیخی کے انداز اپنائے اور تکبر کرے۔ در حقیقت شیخی کے انداز اپنانے کے بارے میں ہمارے خالق اور مالک نے جب فرمایا کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، جب بندہ اللہ کے پسندیدہ افراد سے نکل گیا تو اللہ کے بندوں کے دلوں میں اس کی عزت کیسے ہوگی؟ فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نعمتیں عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالی ہمیں ہر ایسے عمل سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔